बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। मैं इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तरफ से आप सब ख़वातीन हज़रात को दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, जनाब चेयरमैन की तरफ से और इन तमाम रुफ़क़ा की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। ये एक इंतहाई अहम मौजू है जिसके लिए हम जमा हुए हैं। जिस तरह के आपने कायदे-आज़म का कोट सुना, जमहूरियत जो है वो मुसलमानों के खून के अंदर रची बसी हुई है। ये एक हकीकत है, कोई सिर्फ कहने की बात नहीं है। तो आज ये कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले में है कि हम मिलजुल कर इस बात पे गौर व फिक्र करें कि हम किस तरीके से जमहूरी इक़्तिदार को फ़रोग़ दे सकते हैं और जो जमहूरी इक़्तिदार हमारे अंदर मौजूद हैं उनको हम किस तरह मज़ीद मज़बूत बना सकते हैं और अपने मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात को कैसे इस बात की तरगीब दे सकते हैं कि वो जमहूरियत के फ़रोग़ और उसकी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए अपना अपना किरदार पहले से ज़्यादा बेहतर अंदाज में अदा करें। जमहूरियत की तारीफ़ आप सब लोगों को मालूम है और उसका मुख्तसर खुलासा ये है कि कारोबार रियासत में उस मुल्क के अवाम का अमल दखल हो हर सतह के ऊपर, ये जमहूरियत का खुलासा है। उसके अंदर अक़दार क्या होती हैं? अक़दार को अगर हम देखने चले जाएं तो बहुत सारी अक़दार हमें मिल जाएंगी। पहली कदर जमहूरियत के अंदर ये होती है कि वहाँ एक शहरियत का निज़ाम होता है और शहरियत के अंदर मज़ाहिब और तबक़ात जो हैं उनका फ़र्क नहीं होता। तमाम मज़ाहिब के लोग और तमाम तबक़ात के लोग जो उस मुल्क के रहने वाले होते हैं वो उसके शहरी होते हैं और उनको शहरी हुकूक हासिल होते हैं। और जमहूरी मुल्क जो हैं वो दस्तूर के तहत चलते हैं, उसके लिए एक दस्तूर बनाया जाता है और इसी तरीके से ख़वातीन और मर्दों को वहाँ पे जो जो हुकूक हासिल हैं उनका तयन किया जाता है। जमहूरी मुआशरों और ममालिक में आम तौर पर मुनज़्ज़म इदारे होते हैं और उन इदारों के ज़िम्मे काम लगाए जाते हैं। जमहूरी मुआशरों से पहले मुनज़्ज़म इदारों का होना ज़रूरी नहीं होता था, बल्कि शख्सियात का इंतखाब करके मुआशरे में से उनके ज़िम्मे काम लगा दिए जाते थे। लेकिन जब से जमहूरी निज़ाम आम हुआ उसके बाद इदारे भी ज़्यादा बेहतर और मुनज़्ज़म तरीके से सामने आए। तो सिलसिला शुरू होता है कौमी रियासत से। कौमी रियासत के अंदर अवाम का अमल दखल होता है और उस कौमी रियासत को चलाने के लिए एक दस्तूर बनाया जाता है। उस दस्तूर की तमाम दफ़ात को अमली ज़िंदगी में लागू करने के लिए क़वानीन बनाए जाते हैं और उसके लिए इदारे बनाए जाते हैं, वज़ारतें बनाई जाती हैं। फिर जो इदारे होते हैं उन इदारों के अपने बाई लॉज होते हैं, क़वानीन के नीचे उनके अंदरूनी क़वानीन या क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो बनाए जाते हैं और इस तरीके से हर चीज़ तय कर दी जाती है। तयशुदा क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक इसका निज़ाम चलता है। मुलाज़मतें मिलती हैं तो उसके लिए सबको मौका मिलता है और वो इम्तिहान में शरीक होते हैं, मुकाबला होता है। इम्तिहान में पास होने वाले लोगों के फिर ज़ुबानी इम्तिहान लिए जाते हैं। इस तरीके से उनकी तयनाती इदारों के अंदर हो जाया करती है। जब से ये निज़ाम ज़्यादा मुनज़्ज़म नहीं था जमहूरियत का, तो उस वक्त मुआशरे से ही लोगों का इंतखाब करके और बग़ैर किसी इस तरह के उसूल और ज़ाब्ते के जो कि अब लागू हैं, किसी भी शख्सियत को
کسی عہدے اور منصب پر فائز کر دیا جاتا تھا اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اب آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپلائی کیا کہیں پہ اور آپ کو موقع نہیں دیا گیا کمپیٹ کرنے کا، تو پھر آپ چیلنج بھی کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پہلوؤں سے جمہوری نظام میں جمہور کا عمل دخل ہوتا ہے، لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، وہ اپنا احتجاج بھی کر سکتے ہیں، وہ اپنا کردار بھی ادا کر سکتے ہیں۔ عام طور پہ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ بیرسٹر صاحب کے آنے کے بعد میں کیا کروں، عام طور پہ کمپیریزن کیا جاتا ہے کہ ہمارے دینی ذہن اور دینی طبقات کے لوگ جو ہیں ان کے ہاں کچھ شاید جمہوریت کے بارے میں شکوک و شبہات، کچھ اعتراضات، کچھ تحفظات ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی زیادہ حقیقت اس کے اندر نہیں ہے، بات افہام تفہیم کی ہے، بات گفتگو کی ہے۔ اگر ہم مل جل کر اس پر بات کریں تو وہ بھی اسی طرح کے جمہوریت پسند ہیں جس طریقے سے جدید پڑھے لکھے لوگ جمہوریت پسند ہوتے ہیں۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو یہ بھی ایک جمہوریہ ہے، لیکن یہ اسلامی جمہوریہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اپنے نظام کی بنیادوں میں اسلام کو رکھیں گے، اسلام کے اصولوں کی پیروی کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کا پورا عمل دخل بھی نظام حکومت چلانے میں اور ملک کو چلانے میں ہوگا۔ تھوڑا سا اس کے اوپر میں آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھنا چاہتا ہوں کہ تحریک پاکستان جب چلی، علامہ اقبال نے تو 1930 میں پاکستان کا تصور پیش کر دیا۔ 1930 کے بعد تقریباً 7 سال تک، بیرسٹر صاحب ہماری رہنمائی کریں گے، کہ تقریباً 7 سال تک پاکستان کا کہیں نام نہیں لیا گیا، بلکہ اس سے زیادہ، بلکہ 1940 میں جا کر قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ لیکن تھوڑی سی پیش رفت جو اس کی طرف ہو گئی وہ 1937 کے انتخابات کے بعد ہو گئی، جب مسلم لیگ کو شکست ہوئی، انتظامات اچھے نہ ہو سکے، وہاں پہ پوسٹیں اچھی، سیٹیں اچھی نہ مل سکیں، تو اس کے بعد قائدین نے توجہ دی کہ عوام کی طرف چلتے ہیں۔ جب وہ عوام کی طرف چلے تو بہت بڑا طبقہ ایسا تھا جہاں انہیں دینی لوگوں کو انگیج کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ تو آج ہمیں بہت سی کتابیں ملتی ہیں کہ اہل حدیث علماء اپنے علماء کے تحریک پاکستان میں کردار کو واضح کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ بریلوی علماء اپنے علماء کے تحریک پاکستان میں کردار کو واضح کر رہے ہیں اور اس کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ شیعہ علماء اپنے علماء کے کردار کو واضح کر رہے ہیں، اس کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہر طبقے کے علماء اپنے علماء کے تحریک پاکستان میں کردار کی باتیں کر رہے ہیں، اور حقیقتاً ان لوگوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تحریک پاکستان کو عوام میں لانے کے لیے سب سے زیادہ کردار علماء اور مشائخ کا ہے، اور اس نعرے کا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان کی تحریک جب چل پڑی، قرارداد پاکستان بھی پاس ہو گئی، تو اس کے بعد کئی سارے اٹیمپٹ ہوئے دستور کا نقشہ بنانے کے لیے، دستور کا خاکہ تیار کرنے کے لیے۔ پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ سارے کا سارا اسلامی دستور بنایا جا رہا تھا، اور اس میں علماء کا بہت بڑا کردار ہے، اس کی یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پاکستان بن گیا تو اب تک ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ جناب 1949 میں قرارداد مقاصد پیش ہوئی اور پاس ہو گئی، اور یہاں سے اسلام کی طرف جانے کا راستہ جو ہے وہ آ گیا کہ دستور کو ہم اسلامی بنائیں گے۔ تو ابھی مطالعہ کرتے کرتے ایک دو چیزیں اور مجھے ملیں، آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ قائد اعظم کی زندگی میں 1948 میں مئی اور جون میں ہندوستان سے کچھ لوگوں کو بلایا گیا، حیدرآباد دکن سے ڈاکٹر محمد حمید اللہ اور مولانا گیلانی، مناظر حسن گیلانی، وہ تشریف لائے، اور قائد اعظم کی موجودگی میں ان دونوں حضرات نے
ان کے ساتھ مولانا ظفر احمد انصاری، ان کے ساتھ مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے، احتشام الحق تھانوی صاحب کراچی والے، انہوں نے مل کے پاکستان کے اسلامی دستور کا پہلا مسودہ تیار کیا، اور یہی بعد میں قرارداد مقاصد کی شکل میں پیش ہوا، اور یہ قائد اعظم کی زندگی میں ہوا اور گورنمنٹ نے خود کروایا۔ اس کا جو حوالہ ملا وہ 1963 کا ایک خط ہے، 1963 کے معارف رسالے کے اندر چھپا ہوا ہے۔ خط اصل میں 1948 کا ہے، جو مولانا مناظر حسن گیلانی نے مولانا سید سلیمان ندوی کو لکھا تھا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر قرارداد مقاصد، اس کے بعد بورڈ آف تعلیمات اسلامیہ، اور چلتے چلتے اب تک آپ کی اسلامی نظریاتی کونسل۔ جب سے پاکستان کا نام پیدا ہوا یا پاکستان کی تحریک پیدا ہوئی، اس وقت سے اب تک لے کر علماء کرام کا اور دینی طبقوں کا اس کے اندر کردار ہے۔ اور یہ جو میں نے بتائی ہیں جمہوریت کے لیے علامات اور جمہوری اقدار جو ہیں، علماء کرام نے ہمیشہ ان کا احترام کیا ہے، اور اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ اب ہم ان کو کس طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ ہماری کانفرنس کامیابی سے ہمکنار ہو۔ بہت شکریہ۔